وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اور ابھی بھی کیوں یہ چل رہا ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ آج میں زیادہ سوال کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. جتنے چھوٹے جواب کر سکوں اتنے چھوٹے کروں گا کہ آپ کو پھر بھی اطمینان رہے میرے سوال جوابوں سے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جب بھی آپ لوگ جمع ہوں انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب تک آپ لوگ اپنے سوال جمع کریں میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں. اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے این ایف ٹیز کا، کس لحاظ سے یہ وجود میں آیا، کس لحاظ سے یہ اب کمیونٹی بنا رہے. دیکھیں، وجود میں آنے سے تو یہ الگ ہی ٹاپک پہ ہم نکل جاتے ہیں کہ کس طور پہ وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، اور ابھی بھی کیوں یہ چل رہا ہے. صحیح ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ این ایف ٹیز کمیونٹی کیسے بنا رہے ہیں فزیکل ورلڈ میں، ریئل ورلڈ میں جس میں ہم رہ رہے ہیں. دیکھیں، فرض کر لیں میں نے یا کسی تھرڈ پارٹی نے این ایف ٹی کلیکشن بنائی. فرض نہیں کرتے، ایک ایکچوئل کلیکشن کو لیتے ہیں، بورڈ ایپ کو. صحیح. بورڈ ایپ یارڈ کلب کو لیتے ہیں. اب دیکھیں، اس نے ایک کمیونٹی اس طور پہ بنا لی ہے کہ میں جیسے ایک بورڈ ایپ اون کرتا ہوں، کوئی ایک میرا کالیگ بورڈ ایپ اون کرتا ہے، تو کلیکٹیولی ہم ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں. اگر کوئی اب گیدرنگ ہوتی ہے، فرض کر لیں کہ کہیں اور سے کوئی تھرڈ پارٹی گیدرنگ کوئی ارینج کرتا ہے، جس طور پہ بھی ارینج کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ وہاں پر آئے، میں وہاں پر آئے، ہم دونوں کے پاس بورڈ ایپ ہیں، تو ہم نے ڈسکشن وہیں سے کک سٹارٹ کر لیا. صحیح. آپ نے اپنی این ایف ٹیز کی خصوصیات بتانی شروع کر دی، میں نے اپنی این ایف ٹیز کی خصوصیات بتانی شروع کر دی، اور پیچھے سے کیا ہوا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نوے، 10ویں بندے آنے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی ساری چیزیں بتانا شروع کر دیں اپنے بورڈ ایپ سے ریلیٹڈ. تو اس طور پہ یہ پوری کلیکٹیولی ایک کمیونٹی بن جاتی ہے. میں اس چیز کو کیوں بتا رہا ہوں آج؟ دیکھیں، میں اس طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی طور پہ اپنا کلیکشن نکالیں، چاہے میں نکالوں، چاہے آپ نکالیں، کوئی بھی نکالے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے. کلیکشن جو بھی آپ نکالیں، جس طور پہ بھی نکالیں، اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ چیز ایکچولی کوئی کمیونٹی آگے جا کے بنائے گی یا نہیں. فرض کر لیں اگر آپ نے کلیکشن نکالی بھی، میں 10,000، 20,000، 30,000، 40,000 این ایف ٹیز کی نکالی، اتنی کوانٹٹی نکالنی چاہیے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ مینٹین رہے. دیکھیں، جتنی کم کلیکشن ہوتی ہے، جتنی اور زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اتنی ہی ویلیو بڑھتی ہے. تو جیسے اگر آپ نے 10,000 کی کوانٹٹی کی کلیکشن نکالی، تو اس چیز کو ہم نے ضرور رکھنا ہے امپورٹنس میں کہ بھائی کیوں لوگ خریدیں گے، کس وجہ سے لوگ خریدیں گے، اور اگر امپورٹنس بھی ہے تو کس وجہ سے امپورٹنس ہے اس چیز کی. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ پیسے لگائیں، اگر آپ کے پیسے لگانا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ میں پیسے لگتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، کلیکشن پہ جتنے پیسے لگائیں گے تو پھر آپ کی جو سچ مچ میں جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے بیچنے کے لحاظ سے، وہاں پر پیسے پھر نہیں لگ پاتے. کیونکہ دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے کس طور پہ چیز بکے گی؟ مارکیٹنگ سے. زیادہ سے زیادہ آنکھوں کے سامنے لانا ہے، بنسبت کہ بھائی یہ میرا بہت بہترین آرٹ ہے، ہم نے یہاں سے اتنے پیسے خرچ کیے اور پھر ہم نے اس طور پہ بیچنا. دیکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے کہ چیز بکتی ہے مارکیٹنگ سے. دیکھیں، بورڈ ایپ نے دیکھیں ایک طور پہ اس کے آرٹ صحیح ہیں، لیکن اتنا بھی فینسی آرٹ نہیں ہے کہ بندہ نے اس کے اوپر ہی صرف پیسے خرچ کیے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے صرف اور صرف آپ کی جو چیز بکتی ہے وہ مارکیٹنگ کی وجہ سے بکتی ہے، اور یوٹیلیٹی کہ آپ کے کلیکشن کے تھرو لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. جی، اب دیکھتے ہیں اگر سوال جمع ہونے شروع ہو گئے. دیکھیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ہم واپس ذکر کرتے ہیں. ابھی ہم جاتے ہیں ڈی سینٹرل لینڈ میں. صحیح. ڈی سینٹرل لینڈ میں گئے. ہاؤ ٹو تو بات یہ ہے کہ جیسے ڈی سینٹرل لینڈ میں ہم گئے، گیٹ اسٹارٹڈ.
جاتے ہیں ہم تو بیسکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کھیلنا نہیں ہے ابھی گیم، ہم نے صرف مارکیٹ پلیس میں آنا ہے تاکہ میں آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھا سکوں. بہت ایزی کانسیپٹ ہے، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سارے ان گیم مرچنڈائز ہیں پہننے کے لحاظ سے، استعمال کرنے کے لحاظ سے، لیکن ہم اسپیسیفکلی لینڈ پہ فوکس کریں گے. صحیح. اچھا بات آتی ہے کہ ہم خریدیں کیسے لینڈ اور اس کو رینٹ پہ کیسے لگائیں. صحیح. اب بات یہ آتی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس میپ میں کہاں سے میں میپ میں خیر فرض کر لیں یہ ہمارے پاس لینڈ ہے. صحیح. ہم نے اس کو خرید لیا. خرید لیا. یہ دیکھیں یہ انڈیویژول پارسل آف لینڈ ملا کے اتنا بڑا لینڈ بنا ہے، تو تبھی اس کی قیمت بہت ہے. تو ہم نے یہ خرید لیا. صحیح. یہ ہم نے ڈائریکٹلی اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہم نے ڈائریکٹلی یہ ایتھیریم نیٹ ورک پہ، صحیح، ایتھیریم نیٹ ورک پہ مینا ٹوکن سے ہم نے اس کو خرید لیا بائی. صحیح. بائی کر لیا ہم نے. بائی کرنے کے بعد جب آپ ان گیم جاتے ہیں، دیکھیں ان گیم جانے پہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ خود ہی اپنے لینڈ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز میں. دیکھیں تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز نہ بھی ہوں تو آپ فیس بک پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے وہ لینڈ خرید لیا کہ بھائی یہاں پر آ کے آپ لوگ اپنے پوسٹرز لگا لیں، اپنی چیز لگا لیں. دیکھیں سب سے جو مہنگا لینڈ ہوتا ہے وہ یہ والا بکتا ہے. کیوں یہ والا؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس گیم کے مطابق ڈی سینٹرل لینڈ ایک گیم ہے. اس گیم کے مطابق یہاں پر سارے پلیئرز اسپون ہوتے ہیں. بیسکلی جیسے اگر فرض کر لیں آپ کوئٹ کر لیا یا پلیئر کوئی ڈیڈ ہو گیا تو یہاں پر سارے پلیئرز اسپون ہوتے ہیں. تو اس کے چاروں طرف جو بھی لینڈ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے سارے پلیئرز اسپون ہوتے ہیں. تو انٹریکشن یہاں سے اس کے چاروں طرف جو بھی لینڈ ہے زیادہ رہتی ہے. تو آپ نے فرض کر لیں گے آپ نے لینڈ خرید لیا جائے گا، آپ نے پھر ایڈورٹائز بھی کر لیا، لوگ آنے شروع ہو گئے، تو پھر لوگوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ ماڈل یہاں پر لسٹ کرنے شروع کر دیے، اپنے پروڈکٹس لسٹ کرنے شروع کر دیے، ویب 3 پروڈکٹ جس طور پہ بھی پروڈکٹس یہاں پر لسٹ کرنے شروع کر دیے. لینڈ آپ کا. صحیح ہے. لوگوں نے ریئل اسٹیٹ آپ سے خریدنا شروع کر دی، خریدنا نہیں رینٹ پہ لینی شروع کر دی. لوگوں نے جب رینٹ پہ لینی شروع کر دی تو انہوں نے آپ کو پیسے انکم دینا شروع کر دیا کہ بھائی گھنٹے کے حساب سے میں اتنے لوں گا، مجھے اتنے دے دو. تو اس لحاظ سے پھر آپ کا فزیکل ورلڈ کی تیاری، بیسکلی فزیکل ورلڈ سے ڈیجیٹل ورلڈ سے آپ کے فزیکل ورلڈ میں پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طور پہ آپ یہ ون آف دا مینی مارکیٹ پلیسز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو بائی اینڈ رینٹ. دیکھیں سولانا پہ کانٹریکٹ ایڈریس بہت ایزی ہے. آپ سولانا کے سمپل سی بات ہے، سولانا کے مارکیٹ پلیس پہ جا کے سولانا مارکیٹ پلیس، دیکھیں سولانا پہ مارکیٹ پلیس پہ آپ جائیں گے تو آپ کا اگر والیٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ کا والیٹ کنیکٹ ہو جائے گا اور آٹومیٹکلی آپ کا ایک والیٹ ایڈریس جنریٹ ہو جائے گا. کانٹریکٹ ایڈریس جنریٹ کرنے کے لحاظ سے آپ کو کانٹریکٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. گٹ ہب سے آپ سورس کوڈ لے لیں یا اپنا سالیڈیٹی پہ سورس کوڈ لگا لیں، پھر آپ کوئی بھی مارکیٹ پلیس پہ لے آئیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس طور پہ کانٹریکٹ ایڈریس جنریٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں پالیگون ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طور پہ سوچ رہے ہیں. دیکھیں پالیگون کیا ہے، پالیگون ایک بلاک چین ہے. پالیگون کی بلاک چین پہ کون سے ٹوکنز استعمال ہو رہے ہیں؟ میٹک ٹوکنز. پالیگون سستا ہے ایتھیریم سے کیونکہ یہ ریلیٹیولی نیو ہے اور یہاں پر یوزرز اتنے نہیں ہیں. تو یہ چیز بینیفیشل اس طور پہ ضرور ہے کہ آپ جو بھی اس چیز پہ لانچ کریں گے وہ انتہایت سستی لانچ ہوگی. فرض کر لیں جو $1000 کی آپ ایتھیریم پہ چیز لانچ کریں گے وہی ایگزیکٹ سیم چیز انڈر $1 پہ آپ لانچ کر سکتے ہیں پالیگون پہ، کیونکہ یہ نیٹ ورک ریلیٹیولی نیا ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیونکہ ایتھیریم سب سے پاپولر نیٹ ورک ہے، ریڈیلی اویلیبل ہے اس کے ٹوکنس. اگر آپ یوزرس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے کہ یوزرس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے پاس ایتھیریم ٹوکنز موجود ہیں اور ہر پلیٹ فارم اس وقت ایتھیریم ٹوکنز دینے کے لحاظ سے موجود ہے، تو اس لحاظ سے پھر آپ کو پرائز بھی دینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کو کاسٹ بچانی ہے کیونکہ پالیگون میٹک ٹوکنز اتنے ریڈیلی اویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس طور پہ میٹک ٹوکنز آپ اس طور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی کاسٹ بینیفٹ ریلیشن شپ چلتی رہتی ہے.
دیکھیں اسپیسیفک این ایف ٹی پروجیکٹس کا میرا بتانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لائک اے سیٹ کہ این ایف ٹی پروجیکٹس لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اس دنیا میں، تو ہر اسپیسیفک کا ہم انفارچونیٹلی نہیں بتا سکتے. لیکن میں نے ایک ابھی یہاں پر ایک نوٹ ڈاؤن کر لیا جو سوال آیا. انشاءاللہ کل کی لائیو میں میری پوری کوشش ہوگی بتانے کے لحاظ سے. دیکھیں کبھی بھی کسی چیز کی ہائپ پہ نہ جائیں. دیکھیں سولانا سمر بول تو رہے ہیں کہ دیکھیں سولانا سمر ایک چیز، ایک پروجیکٹ ہے، صحیح ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہر ایک پروجیکٹ کے طور پہ چلتا ہے. تو آپ کبھی بھی کسی پروجیکٹ میں اتنا نہیں گھس جائیں کہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کی ورتھ بھول جائیں. صحیح ہے. سولانا سمر بہت ہائپ ہوا ہوا، یہ ہوا ہوا، تو اپنی ڈیو ڈیلیجنس دیکھ کے دیکھیں کوئی بھی چیز آنے والے دن میں ورتھ نہیں رہے گی کسی بھی چیز کی. تو اپنی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے کہ لون لے کے بھائی یہاں سے لون لے کے یہ انویسٹ کر دیں. دیکھیں کچھ نہیں پتہ آپ کو. اپنے جب مارکیٹ ہائپ ہوتی ہے تب آپ ڈیسیجنس کبھی نہیں لینا چاہیے. جب ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ نے تو ڈیسیجنس اور بھی نہیں لینا چاہیے. وہ انویسٹمنٹ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو انویسٹمنٹ جو لوگوں کو کم سے کم پتہ ہے اور آپ کے سامنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں اپنے مین مقصد ہمارا کیا ہے، این ایف ٹیز، میٹاورس، کسی سے بھی ریلیٹڈ. دیکھیں ڈیجیٹل طور پہ پیسے کمانا تاکہ فزیکل ورلڈ میں طریقے سے رہنا. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. آپ کسی طور پہ کوئی بھی چیز لے لیں، ہر چیز آپ نے اینڈ آف دا ڈے پیسے کمانے. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طور پہ پیسے کما رہے ہیں. تو ایک تو ہم نے بتایا کہ این ایف ٹیز اگر آپ لانچ کریں تو وہ آٹومیٹکلی ایک کمیونٹی بنا رہی ہے. سیکنڈلی لینڈ کے لحاظ سے تو اس طور کو مد نظر رکھ کے ساری چیزوں کو کر کے آپ اس کمیونٹی میں بہت آگے تک تھرائیو کر سکتے ہیں. دیکھیں پالیگون سولانا ایک ہی ہے تقریباً. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو میٹر کرتی ہے وہ گیس فی کرتی ہے جو بھی پلیٹ فارم کا ہم لے لیں. جی بالکل صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ 3D این ایف ٹیز آپ ضرور نکال سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا رینڈرنگ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں. 3D امیجز تو 3D امیجز ملٹیپل 3D لیئرس کو آپ کمبائن کر کے جو کہ خود ہی اپنے سورس کوڈ سے کمبائن کر لیں، یا جو آن لائن سورس کوڈ ہیں ان کو میں استعمال کرتا ہوں ویژول اسٹوڈیوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری 3D لیئرس کو کمبائن کر کے ایک امیج لاتے ہیں جو کہ بیسکلی آپ 10,000 کلیکشن نکال سکتے ہیں. دیکھیں این ایف ٹیز کو اس وقت فلپ کرنے کے لحاظ سے میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ این ایف ٹیز مارکیٹ لو ہے. کیونکہ اگر آپ جو فلپ این ایف ٹیز وہ کر سکتے ہیں جن کی آپ کو نالج ہو. جو پروجیکٹس آپ شروع سے فالو کر رہے ہیں. دیکھیں میں دو سوالوں کا ایک ہی میں جواب دوں گا. جو پروجیکٹ آپ شروع سے فالو کر رہے ہیں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کی کمیونٹی بلڈ اپ کی ہے، بیسکلی کمیونٹی آپ نے دیکھی ہے بلڈ اپ ہوتے ہوئے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آٹومیٹکلی جب اب وہ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ ان کے وائٹ لسٹ میں خود ہی آ جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ شروع سے یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے. سیکنڈلی پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ اس چیز کو جو آپ کو وائٹ لسٹ کے طور پہ ملی ہے یا آپ کو ارلی سپورٹر کے طور پہ ملی ہے کہ آپ نے ارلی سپورٹر بن کے اس چیز کو اکیور کر لیا ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آگے جا کے فلپ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آلریڈی ہائی ہے، جو بھی چیز ہائپڈ اپ ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہو جاتی ہے انفلیٹ ہونے کے باوجود کیا وجہ آ جاتی ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. فلپنگ میں کوئی پروفٹ نہیں آتا ہے. تو یہ ہر چیز میٹر کرتی ہے کہ جب ہائپ لو ہوتی ہے تب آپ خریدتے ہیں، جب ہائپ زیادہ ہوتی ہے تب آپ بیچتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بھی پروجیکٹس ایگزسٹنس میں ان کی ہائپ آلریڈی زیادہ ہے، اور جن کی ہائپ نہیں ہے وہ زیرو ہیں، پروجیکٹ اسکیمس تھے وہ بیسکلی. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ کس طور پہ کیا کر رہے ہیں. تو جی ہم اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتے ہیں آج. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب